نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. جس کے ضمن میں ہم نے پچھلی نشست سے جو حصہ موضوع شروع کیا ہے وہ اسلام کی اس رحمت و شفقت کا بیان ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عملی رحمت و شفقت کا تذکرہ ہے جو غیر مسلموں کے حق میں ثابت ہوتا ہے. غیر مسلم خواہ کفار و مشرکین ہوں، اعدائے اسلام ہوں، خواہ وہ معاہدین ہوں یا مستأمنین ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں اور خواہ وہ اس ریاست کے شہری ہوں، اصول ذمہ کے تحت الغرض کسی بھی کیپیسٹی میں ہو کوئی غیر مسلم، تو اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ قطعاً کسی زیادتی کی اجازت نہیں، کسی ناانصافی کی اجازت نہیں، کسی حق تلفی کی اجازت نہیں، کسی جبر و تشدد کی اجازت نہیں ہے اس غیر مسلم سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے شفقت اور رحمت اور امن اور سلامتی اور حفاظت کے وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو بحیثیت انسان ایک مسلمان کا حق ہے، جو دیگر شہریوں کا حق ہے. یا اگر اس کی ٹیمپرری کسی ٹریٹی اور ایگریمنٹ کے تحت مسلمان کے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایک پناہ اور امان میں ہے تو جو کچھ اس ایگریمنٹ میں طے ہے، اس لحاظ سے حتیٰ کہ اسے اپنا مذہب بدلنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، جس کا ذکر ہم نے اس سیریز، اس گفتگو اور لیکچرز کی سیریز کے اوائل میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا تھا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دیے گئے ہیں، اب کسی پر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے کسی پر. بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی. اب آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ الکافرون کی آخری آیت پڑھی ہے. یہ سورہ کافرون پوری میری دانست میں یہ رائٹ آف ریلیجس فریڈم کی صورت ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، سورہ الکافرون پوری کی پوری سورہ ہے قرآن مجید کا، چیپٹر ہے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر. اس پوری صورت کا سبجیکٹ، پوری صورت کا مضمون مذہبی آزادی ہے. کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے مذہبی آزادی کے حق پر مبنی مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. فرما دیجئے اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا نہیں کرتا، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اب یہ دو جملے ہیں کہ تمہارا اپنا ریلیجس رائٹ ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا اپنا مذہب ہے، میں اسے فالو نہیں کرتا۔ جس رب کو میں عبادت کرتا ہوں اور میرا عقیدہ توحید ہے، آف کورس اس کی تم پوجا نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ تمہارا مذہب ہے، یہ میرا مذہب۔ اب ان دونوں جملوں کو، دونوں آیتوں کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور دہرا کر 4 مرتبہ ان جملوں کو ریپیٹ کر کے اینڈ پر کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور مذہب، تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا دین و مذہب اور میرا راستہ ہے۔ یعنی جس طرح میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا کہ تم اپنا مذہب اس جبر کے تحت چھوڑ کے میرے دین پر آ جاؤ، اس طرح تم مجھ پہ جبر نہیں کر سکتے کہ میں اپنا دین اور اپنا عقیدہ چھوڑ کر تمہاری راہ پہ چلوں۔ یہ آزادی ہے مذہبی جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس پوری کی پوری صورت نے اس بنیادی انسانی حقوق کے باب میں ایک بڑا عظیم اضافہ کیا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ آف ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی کا ایک بنیادی حق اس صورت نے بیان کیا ہے، جس کے تحت پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلامی معاشرہ قائم فرمایا اور اسلامک اسٹیٹ قائم کی مدینہ طیبہ کی، تو وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی بنائی، لکم دینکم ولی دین کے اصول کے تحت۔ یہ آرٹیکل تھا قرآن کا۔ تو پوری سوسائٹی، میڈینن سوسائٹی، مدنی معاشرہ اور ریاست، ملٹی کلچرل اسٹیٹ، ملٹی کلچرل سوسائٹی بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے جو دستور لکھوایا میثاق مدینہ، جس کو الصحیفہ کا نام دیا گیا، اور اس دستور پہ دستخط کرنے والے، اس دستور کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے والے، اس دستور کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر کے اس کے نیچے زندگی بسر کرنے والے تمام طبقات، مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی اور دیگر غیر مسلم قبائل جو ان کے الائیز تھے، ان ساروں کو اہل ھذہ الصحیفہ کہا۔ اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو ماننے والے سارے ایک نیشن ہیں، ان کو امتن واحدن کا نام دیا گیا۔ امتن واحدہ، یہ ایک نیشن ہے۔ یہاں سے کنسیپٹ بنا ہے اسٹیٹ نیشنز کا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ نیشن آج کے زمانے کی ڈیولپمنٹ ہے، نہیں، اس کے بانی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک نیشن ہوڈ کا کنسیپٹ، ایک نیشنیلٹی کا کنسیپٹ، اور پھر اس کے تحت سٹیزن شپ کا کنسیپٹ عطا کیا، امتن واحدہ کہہ کر ان تمام لوگوں کو جو اہل ھذہ الصحیفہ ہیں۔ دین الگ الگ ہیں، مگر اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو مان کر جو اس خطہ میں رہ رہے ہیں، وہ سارے ایک نیشن بن گئے ہیں آج کے بعد۔ یہ آقا علیہ السلام کے میثاق مدینہ کی تحریر کے پہلے 2 جملے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ دوسرے کے مذہب کو تبدیل کرے اور اس کو تبدیل کرنے پر مجبور کرے، مذہبی آزادی کے ساتھ۔ اور پھر ان کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ بھی یکساں تھا۔ اب ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 ایام۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا صحیح میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام بہقی نے، اور کثیر ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو روایت کی۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک معاہد کو بھی قتل کیا، معاہد سے مراد وہ اقلیتی فرد ہے، وہ ممبر آف مائنورٹی ہے جو ایک ایگریمنٹ اور ایک ٹریٹی، ایک کانٹریکٹ کے تحت باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ میں یا مسلمانوں کے پاس رہ رہا ہے، یا اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن ہوا ہے، ٹریٹی آف پیس نے اس کو تحفظ دے رکھا ہے۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ملک میں غیر مسلم 3 حیثیتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی حیثیت ایک ہے جس کو معاہد کہتے ہیں، دوسری ہے مستأمن، اور تیسری ہے اہل الذمہ، یہ سٹیزنز ہیں۔ معاہد وہ ہے
کہ جنہوں نے ایک معاہدہ کیا مسلمان اسٹیٹ کے ساتھ، مسلمان گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ٹریٹی آف پیس کیا، ایک ایگریمنٹ کیا اسٹے کرنے کا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق کی حفاظت انہیں فراہم کر دی گئی۔ یہ معاہدہ عہد اجلی معجل بھی ہو سکتا ہے، عہد مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے معاہدہ ہو تو اس کو العہد الموجل کہا جائے گا۔ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے یہ معاہدہ ہے، تب بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ اور ایک عہد مطلق ہے جس میں ٹائم سٹیپولیٹ نہیں کیا جاتا۔ فقہا، پرانے فقہا کے نزدیک اس عہد مطلق سے مراد 4 ماہ تک کی کمپلیٹ چھوٹ ہوتی تھی، جہاں چاہے وزٹ کرے، گھومے پھرے۔ یہ اس طرح کا ہے جیسے ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے اور اوپن وزٹ ویزا ہے، جہاں چاہے وزٹ کرے اس کے حقوق کی حفاظت ہوتی۔ اور یہ گرانٹ کیا جاتا وزٹ ویزا سمجھیں فار 4 months، 4 ماہ کے لیے۔ آج اس کی حیثیت اس سے زیادہ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور 4 مہینے کا یہ تعین کو خاص نص میں متعین نہیں کرتا کہ اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس وقت کے حالات کے ضمن میں تھا۔ دوسری کیٹیگری ہے مستأمن، یہ غیر مسلم سٹیزنز نہیں ہوتے، یہ نان سٹیزنز کے لیے ہے، اس لیے انہیں ایک الگ سے عہد کی، معاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ معاہد کہلاتے ہیں، ان کو سٹیزن یا شہری نہیں کہا جاتا۔ دوسری کیٹیگری بھی نان سٹیزنز کے لیے ہے، جو لوگ وزٹس پر جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وزٹس پر، کہیں 6 ماہ کا وزٹ ملتا ہے اسٹے آپ کو، اس طرح معاہدہ اس وقت 4 ماہ کا امیگریشن کا ایک اسٹے ہوتا۔ اور مستأمن ہے جو کسی سے پناہ مانگے، غیر مسلم جو کسی مسلمان فرد سے، مسلمان قبیلے سے، انسٹیٹیوشن سے یا گورنمنٹ سے پناہ مانگے، امن مانگے، حالانکہ اس کا ملک اس کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں بھی بشک کیوں نہ ہو۔ اگر وہ طلب کرے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا صریح آیت کریمہ کے اندر سورہ الممتحنہ میں، تو حکم ہے کہ اس کو پناہ دی جائے، اسے پناہ دی جائے، اس لیے کہ وہ رہے، آپ سے قرآن سنے گا، اللہ رسول کا نام سنے گا، دین اسلام کی تعلیمات سنے گا، اس کی اپنی فری ول اور کانسنٹ ہے، اس کا جی چاہا تو اسلام قبول کر لے، اگر جی نہیں چاہا کوئی بات نہیں، آپ جبر نہیں کر سکتے، پناہ دیں، اور جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے اسے امن اور امان کے ساتھ اپنے ملک واپس پہنچا دیں، کہ اسٹیٹ آف وار کی وجہ سے کوئی غلطی سے اسے قتل بھی نہ کر دے کہ یہ فلاں ملک کا شہری ہے جس کے ساتھ ہم ہر وقت برسر جنگ ہیں، اس لیے حفاظت کے ساتھ اسے پہنچا دیں۔ یہ مستأمن ہے، یہ بھی نان سٹیزنز ہیں، غیر مسلم۔ تیسری کیٹیگری ہے سٹیزنز کی، جو شہری ہیں، مواطن، یہ اہل و ذمہ ہوتے ہیں۔ اب اس وقت اہل و ذمہ اور آج کے مواطن میں، ان کو مواطن کی ٹرم دی جائے گی آج، اس وقت اہل و ذمہ اس لیے کہتے تھے کہ اسلام کی بیسک جگہ مدینہ طیبہ اور عرب کی سرزمین تھی، عریبین پیننسولا، مکہ معظمہ، عرب، مدینہ طیبہ کا خطہ تھا، اور پھر فتوحات کے ذریعے جیسے ایکسپینشن ہوتی گئی فتوحات کے بعد، تو جہاں جہاں اسلام کی سلطنت قائم ہوئی وہاں نان مسلم آلریڈی سٹیزنز کے طور پہ رہ رہے تھے مدت سے، وہ ان کے بلاد تھے، سو ان کی اس سٹیٹس میں کوئی فرق نہ آیا، وہ سٹیزنز آلریڈی ہی تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگوں کو اہل و ذمہ اور ذمی کے لفظ کی سمجھ نہیں آتی، بعض غیر مسلم نان مسلم بھائیوں کو لفظ ذمہ کی سمجھ نہیں آتی، بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں، اس کی اپلیکیشن غلط کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ ذمی کون تھے؟ یہ پرائمیریلی سٹیزنز ہی تھے، ان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، یہ بات کلیئر کر لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ باعث آر ٹرم ہے، نہیں، اس کا اطلاق ہمارے ہاں نہیں ہوگا، پاکستان پر نہیں ہوگا، ہم نان مسلم مائنورٹی کو ذمی نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہوگا کہنا، اصطلاح کا غلط استعمال ہوگا۔ جو لوگ ہمارے پاکستان کی مائنورٹیز کو، غیر مسلم بھائیوں کو اور ان کو مائنورٹیز کو ذمی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ذمی وہ لوگ تھے جہاں اسلام فتوحات کی صورت میں ایکسپینڈ ہوا، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، وہاں کے غیر مسلم یہود تھے، نصارہ تھے، آلریڈی رہ رہے تھے، آتش پرست تھے، زرتشت تھے، جو بھی غیر مسلم تھے، آلریڈی سٹیزنز تھے، مسلمان آباد ہو گئے۔
جب اسلامک گورنمنٹ بنی تو اسلامی گورنمنٹ نے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو اور کاروبار اور مذہب تمام حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ یہ جو ذمہ داری غیر مسلم ہونے کے باوجود حکومت نے اپنے اوپر لی اس کو ذمہ کہتے ہیں، اور وہ اہل ذمہ ہوئے۔ یہ ایک ایڈیشنل سٹیٹس تھا جو کانسٹیٹیوشنلی سٹیزن ہونے کے علاوہ ان کو عطا کیا گیا۔ تو سٹیٹس میں یہ ڈیکریز نہیں تھا، انکریز تھا۔ سٹیٹس میں ریڈکشن نہیں تھی بلکہ سٹیٹس میں ایک اضافہ تھا، اپ گریڈیشن تھی۔ سٹیزن تو آلریڈی تھے، اب ان کی ذمہ داری حفاظت کی حکومت نے لے لی، اہل الذمہ اس لیے کہلائے۔ اور مسلمان وہاں جب مقیم ہوتے تھے اسلامک سٹیٹ میں تو وہ زکوٰۃ دیتے تھے، عشر دیتے تھے، خراج دیتے تھے، اور اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور سنت میں آئے ہیں، حدیث میں اور خلفائے راشدین کے معمول میں ہیں، مسلمان ان کے دینے کے پابند تھے۔ یہ تمام غیر مسلم سٹیزن ان پر پابندی زکوٰۃ کی نہیں تھی، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خراج نہیں دیتے تھے، عشر نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ ان پر معاف تھے، سو اس کے بدلے یہ ٹیکس دیتے تھے۔ جو حکومت ان کو سروسز پرووائڈ کرتی، ان کو پریویلیجز پرووائڈ کرتی، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی، ان کو حقوق پرووائڈ کرتی، جو فیسلٹیز مسلمانوں کو پرووائڈ کی جاتی وہ ان کو بھی کی جاتی، مگر مسلمانوں کو ان فیسلٹیز کے پرووائڈ ہونے کے عوض زکوٰۃ، عشر اور دیگر اسلامک ٹیکسز دینے پڑتے تھے جو یہ نہیں دیتے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کوئی ٹیکس پے کرنا تھا نا ان سروسز کے اگینسٹ، سو جو ٹیکس یہ پے کرتے اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو جزیہ کا کنسیپٹ بھی غلط تصور کیا گیا ہے۔ جزیہ اسی طرح کا ایک ٹیکس ہے، مسلمان کے لیے جیسے زکوٰۃ اور عشر ہے، نان مسلم کے لیے اسی ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ فیسلٹیز گورنمنٹ دیتی تھی، اسلامک گورنمنٹ ان کو۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ذمی کی ہو جاتی تھی پرانے وقت میں، تو مستامن بھی ہو گئے اور معاہد بھی ہو گئے۔ یہ ہیں نان سٹیزنز، غیر مسلموں کے لیے یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ اور اس کے بعد جو سٹیزنز ہیں اس وقت وہ اہل ذمہ بھی ہو جاتے تھے ادر دین بینگ سٹیزنز۔ اور آج ہمارے ملکوں میں تیسری کیٹیگری مواطن کی ہے، وہ اہل ذمہ کی بجائے مواطن کہلاتے ہیں۔ مواطن عربی زبان میں وطنی، سٹیزنز کو کہتے ہیں، نیشنل کو کہتے ہیں۔ یہی مواطن کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی نان مسلم کے لیے استعمال ہوگا، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے پاکستان کی پوزیشن ہے کہ جب قیام پاکستان عمل میں آیا، یہ بات میں نے پچھلی نشست میں بھی کی، تو مختلف ووٹ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے ہر ایک نے اپنی آپشن دی تو ووٹ ہوئے۔ تو جس طرح مسلمانوں نے الگ ریاست کو آپٹ کیا تو غیر مسلم بھی اس وقت سے یہاں رہ رہے تھے، وہ انہوں نے اس ملک کو آپٹ کیا اور وہ منتقل ہو گئے، یا یہاں رہتے رہے، اپنے اس پاکستان کو اپنی مملکت کے طور پہ قبول کر لیا۔ اگر قبول نہ کرتے تو جب دو ریاستیں عمل میں آ گئی تھی، وجود میں آ گئی تھی، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان، تو یہ پاکستان کے خطے چھوڑ کر دیگر ہندوؤں یا سکھوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ترک مکانی کر کے انڈیا میں چلے جاتے۔ جو چل کے انڈیا منتقل نہیں ہوئے، اس کا مطلب انہوں نے انڈیا کی شہریت قبول نہیں کی، پاکستان کی شہریت کو برقرار رکھا۔ سو یہ اسی طرح شہری ہیں، سٹیزنز ہیں پاکستان کے تمام نان مسلم، جس طرح مسلمان سٹیزنز ہیں، یہ مواطن ہیں۔ یہ تو ہماری صورتحال کے مطابق۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سٹیزنز ہوگا تو اس کے تو رائٹ اور زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں، مستامن ہے تو اس نے تو امن کی گارنٹی لے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کا معاہدہ ہے تمہارے ساتھ، خواہ ٹیمپرری خواہ پرماننٹ، اس کے لیے معاہد کے لیے من قاتل معاہدن لم یرہ رائحۃ الجنہ، فرمایا جس شخص نے اس غیر مسلم معاہد کو بھی قتل کر دیا، اس کو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے، جنت سے 40 برس کی دور کی مسافت اگر لے لیں وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، تو معاہد غیر مسلم کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا، یعنی جنت کے 40 برس کی مسافت تک بھی قریب نہیں جائے گا، اس حد تک وہ اللہ کی سزا کا حقدار ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں آئی ہے،
اور اسے امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں بھی روایت کیا ہے، پھر امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اور دیگر کتب سنن میں اور مسند میں مسانید میں احادیث میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا من ظلم معاہدا ام انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ فرمایا خبردار، جس نے کسی اقلیتی فرد غیر مسلم معاہد کو قتل کرنا تو آگے کی بات ہے، فقط ظلم کیا، اس پر ظلم کیا، ناانصافی کی، یا اس کا حق غصب کیا، یا اس سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیا، تکلیف دی اگر وہ اس کا ملازم تھا، یا اس کی رضا اور مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز اس سے لے لی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم معاہد کی طرف سے مسلمان کے خلاف وکالت کرنے والا ہوں گا، اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا، مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا اور اس کا حق لے کر اس غیر مسلم کو دوں گا۔ قیامت کے دن میں وکالت کروں گا غیر مسلم معاہد کی۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی رحمت و شفقت ہے، کتنا بڑا عدل و انصاف ہے، اسلام کا کتنا بڑا بیلنس اور ماڈریٹ ویو ہے نان مسلمز کے لیے۔ آج ہم تصور کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف تنبیہ ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیا، حکم شریعت بن گیا ہے، جو آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کے عہد خلافت راشدہ حتیٰ کہ بعد کے دور پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ آج بھی کسی اسلامی مملکت اور مسلمانوں کے ملک میں دستور کا یہی حصہ، یہی اصول ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مقام پر، یہ تو تھی معاہد کے لیے، اب فرمایا ان رجلا من المسلمین قاتل رجلا من اہل الکتاب، ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے کسی ایک شخص نے، فرد نے اہل کتاب میں سے، کسی یہودی اور نصرانی میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا، یہودی اور مسیحی میں سے۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ کیس پہنچا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ غیر مسلم ہیں، جو اپنے حق کو ادا کر رہا ہے بطور غیر مسلم، ان سب سے بڑھ کر جو اپنے ذمہ کو ادا کرتا، اس سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا میں ہوں۔ اہل حق کا حق پورا کرنے والا، ادا کرنے والا، سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہوں۔ اس کا حق میرا ہے کہ میں ان کے حق کو سب سے زیادہ بڑھ کر ادا کروں، یہ میرا ذمہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اس قاتل کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس غیر مسلم اہل کتاب کے قتل کے عوض مسلمان کو قتل کیا گیا، تو گویا قصاص کا حق بھی غیر مسلم کو اسی طرح دستیاب ہے، یکساں طریق سے میسر ہے جو ایک مسلمان کا حق ہے۔ اس کی جان کے بدلے مسلمان کی جان کیپٹل پنشمنٹ کی جائے گی، اس میں بھی استثناء نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو رویہ غیر مسلموں کے لیے تھا، یہود کے لیے، مسیحیوں کے لیے، وہ رویہ سراپا رحمت پر، شفقت پر، اکرام پر اور موڈریشن پر، بیلنس پر، مرسی پر اور بڑی تکریم پر مبنی تھا، تکریم انسانیت کے اصول پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور حافظ ابن کثیر نے بھی السیرۃ النبویہ میں اس کو کوٹ کیا ہے، روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب بیرونی وفود، غیر مسلموں کے وفود بھی تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام خود ان کی میزبانی فرماتے۔ لہٰذا حبشہ وہ ملک ہے جہاں کا حکمران نجاشی تھا، اور جس کے پاس صحابہ کرام مکہ سے ہجرت اولا، پہلی ہجرت کر کے گئے تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے، اور اس نے بڑے اکرام سے اور اعزاز کے ساتھ ان کو رکھا تھا، پیش آیا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حبشہ کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ آپ اندازہ کیجئے، آج ہمارے ہاں کنسپٹ ہے غیر مسلم ہوں، مسیحی ہوں، ان کو مسجد کے اندر ٹھہرانے کا نہیں ہے، چونکہ ہمارا تصور اسلام جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، ہماری ذہنی ساخت کے مطابق ہمارے مزاج اس تصور پہ غالب آ گئے ہیں، ہمارے من گھڑت تصورات نے
اس اسلام کے وسیع تصور کو چھوٹا تنگ کر دیا ہے۔ ہم اخذ نہیں کر رہے براہ راست تصور اسلام کو سیرت نبوی سے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہیں کر رہے۔ اس میں ہمارے اپنی جاہلانہ تصورات، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کی سختیاں اور ہمارے برین واشڈ جو مائنڈز ہیں، برین واشڈ جو لوگ ہیں، ان کی دی ہوئی جھوٹی تعلیمات اس کے اندر دخیل ہو گئیں۔ تو آقا علیہ السلام ان کو حبشہ کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کی، اور مہمان نوازی آقا علیہ السلام نے خود اپنے ذمے لی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ موقع ہمیں عطا کیجئے، ہم جو موجود ہیں ہم مہمان نوازی کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، یہ اس حبشہ سے آئے ہیں، جب ہمارے صحابہ اور ہمارے ساتھی وہاں گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ بڑی اعزاز تکریم کے ساتھ پیش آئے تھے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے تھے۔ لہذا انی احب ان اکافئہم، میں چاہتا ہوں کہ خود میں ان کے اس اعزاز و اکرام کے رویے کا بدلہ دوں۔ ان کا بادشاہ نجاشی نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے میں اس کا خود بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل اور اسلام کی تعلیم، اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ ہے۔ اسی طرح نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آتا ہے، نجران سے 14 رکنی وفد مسیحی لوگوں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کے لیے آتا ہے مدینہ طیبہ۔ آپ نے انہیں بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، آقا علیہ السلام کی پالیسی ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اور پھر ان کے نماز کا، ان کی اپنی عبادت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں کریں؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہو اپنے مذہب کے مطابق ہماری مسجد نبوی میں ہی انہیں اپنی مذہبی رسوم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ سو مسیح وفد کی جانب پھر رخ کیا، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر لیں، مسجد نبوی میں اپنی نماز پڑھی، عبادت کی، مگر رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا، اپنے مذہب کے مطابق سوئے مشرق رخ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ ساری دنیا نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی نماز اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اسے امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے، اسے امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے، اسے امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 357، قرطبی الجامع لاحکام القرآن جلد چہارم صفحہ 4، امام ابن القیم کی زاد المعاد جلد 3 صفحہ 629، جو نسخے ہمارے پاس۔ اب اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام تو اس قدر موڈریشن کا، بیلنس کا، وسعت کا مظاہرہ فرمائیں تو یہی تصور دین کا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مسیحی بھائی پاکستان سے، ان کے مختلف ڈاکٹر اینڈریو فرانسس ملتان کے جو بشپ ہیں، ان بشپ وہ آئے، ان کے ساتھ اور کچھ بشپس آئے، کچھ ان کے پاسٹرز آئے، کچھ فادرز آئے، کچھ ان کے مذہبی سماجی سوشل رہنما آئے، کوئی پولیٹیکل لیڈرز آئے۔ ایک بہت بڑا وفد تھا، اپنا ایک روزہ افطار کرنے کے لیے، اپنے مذہب کے مطابق ایک روزہ افطار کرنے کے لیے منہاج القرآن میں آئے۔ ہم نے ان کے کھانے کا اہتمام کیا، روزہ افطار کیا۔ تو ڈاکٹر اینڈریو فرانسس نے مجھے کہا، جو بشپ ہیں ملتان کے، کیتھولک بشپ، انہوں نے کہا، اور نمائندہ سمجھے جاتے ہیں پوپ کے، پوپ آف روم کے، کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اپنے مذہب کے مطابق، ہمارا اس وقت ٹائم ہو گیا تو ہم کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا ہمارے رسول پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آؤ مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کرو۔ میں ان کو مسجد میں لے گیا، اجازت دی کہ یہاں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ یہ تھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اپنایا۔ مگر ہمیں معلوم ہے بے شمار لوگوں نے اس پہ خدا جانے کیا کیا باتیں کی، بے شمار لوگوں نے۔ اور اگلے دن میں کمپیوٹر پہ سن رہا تھا کسی مولوی صاحب کا بیان، انہوں نے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے، اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہا مجھے اور کیا کیا سنائی۔ مگر افسوس، میں ناراض نہیں ہوتا اس پہ، خفا نہیں ہوں،
دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک فہم عطا کرے، دین کی صحیح معرفت عطا کرے، قلب و نظر میں وسعت عطا کرے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی توفیق عطا کرے۔ ہماری اندر کی تنگ نظریاں اور تعصبات نے دین کا امیج خراب کر دیا ہے۔ ہم دین کا کیا تصور اگلی نسلوں کو پیش کر رہے ہیں؟ وہ دین جو انسانیت کا دین ہے، یاد رکھ لیں، وہ ہندوستانیوں کا دین نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف سعودیوں کا دین نہیں ہے، افغانیوں کا دین نہیں ہے، خطے کا دین نہیں ہے۔ جہاں الحمدللہ رب العالمین پوری کائنات کے لیے اللہ رب ہے، وہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساری کائنات اور جملہ مخلوقات کے لیے حضور رسول اور رحمت ہیں۔ پوری کائنات اور جمیع عوالم اور جمیع مخلوقات کے لیے جو صاحب ہوش اور مکلف ہیں، حضور نذیر، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور سلطو الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے، جمیع خلق کے لیے حضور رسول بن کے آئے ہیں۔ خواہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، حضور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہے۔ جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا وہ امت اجابت ہو گیا، جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا سٹل دوسرے مذہب پر ہے، وہ امت دعوت ہے، مگر وہ بھی امت محمدی میں شامل ہے، اسے امت دعوت کا فرد کہا جائے گا، کیونکہ حضور کی دعوت اس کے لیے تھی، ہے، قیامت تک برقرار رہے گی، کیونکہ اسلام دعوت اور تبلیغ کا دین ہے۔ اور جس نے قبول کر لیا اسلام، مسلمان ہو گیا، وہ آقا علیہ السلام کی امت اجابت میں آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو تو سب کے اوپر شہادت عطا کی ہے، سب کے اوپر نبوت اور رسالت عطا کی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا المسلمین انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نہیں فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نہیں، قرآن مجید میں الحم سے والناس تک دعوت محمدی کا دائرہ کبھی اس طرح تنگ نہیں کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، مسلمان ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، فاسق ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، جس بھی مذہب کے پیروکار ہیں، یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول کے مرکز ہیں، مساجد ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے ان مسیحیوں کے لیے اپنی مسجد کھول دی، وہاں ٹھہرایا، ہر بار ہر وفد کو ٹھہراتے، نماز کا وقت آیا انہیں ان کے مذہب کے مطابق اجازت دی کہ اس مسجد میں پڑھو، چونکہ جبر نہیں کر سکتے، آپ انہیں نہیں کہہ سکتے کہ مغرب کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، یہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ اگر یہ تصور اسلام کا پیش کریں، آج کی نوجوان نسل وہ مغرب زدگی کا شکار کیوں ہو، اسلام کے بارے میں کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگز کا شکار کیوں ہو؟ یہ آقا علیہ السلام جتنی وسعت نظر، وسعت قلب، وسعت ظرف آقا علیہ السلام کے مشرب میں، مذہب میں، مسلک میں، دین میں، تعلیم میں، نبوت میں، رسالت میں اور دعوت میں ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فلسفہ، کوئی لیڈر اپنی تعلیمات میں اس قدر وسعت نظر اور وسعت قلب کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھ کر، شفقت دیکھ کر، رحمت دیکھ کر، ہر ایک کے لیے محبت دیکھ کر نتیجہ کیا ہوا کہ ایک یہودی تھا، آپ کا حلیف، قبائل میں سے ایک یہودی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس کی خاصی بڑی جائیداد تھی، جب وہ مرنے لگا، موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا لوگوں نے کہ تمہاری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ اولاد نہیں تھی، کون وارث ہوگا؟ اس یہودی نے کہا کہ میری ساری جائیداد کے وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ہے یہودی، ڈیتھ ہو رہی ہے اسی مذہب، اپنے مذہب پر، مگر اس کا اعتماد آقا علیہ السلام کی امانت پر، دیانت پر، محبت پر، شفقت پر، پوری انسانیت کے حق میں حضور کی رحمت پر، اس کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میرا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہی طریقہ پھر آقا علیہ السلام کا، یہ حدیث کہ میں جو غیر مسلم ہیں، جو ہمارے، جن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ان کے تمام حقوق کی ادائیگی سب سے بڑھ کر میرے ذمے ہے، میں حقدار ہوں سب سے بڑھ کر ان کے حقوق کے پورے کرنے کا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے، دار قطنی میں بھی، امام دار قطنی نے اپنی سنن میں بھی اس کو روایت کیا ہے، امام بہقی نے بھی یہ سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اس کو اپنی سند کے ساتھ امام اسقلانی نے بھی اس کی تصریح کی ہے، امام صنعانی نے سبل السلام میں کی ہے، شوکانی نے نیل الاوتار میں کی ہے، اور یہی بیان اسی طرح
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کا امام شافعی نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے مسند امام ابو حنیفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے اس کو، پھر امام شیبانی نے المبسوط میں فقہ حنفی کی کتاب میں روایت کیا ہے، ابن رشد نے بدایت المجتہد میں اس کو بیان کیا ہے۔ الغرض اسلام کے ان تمام اعتدال پر مبنی، شفقت و رحمت پر مبنی رویوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تسلسل کے ساتھ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد بھی یہی قانون رائج الوقت اور نافذ رہا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ ہے، ارشاد آتا ہے جس کو امام بہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، میں آگے ریفرنسز کوٹ کروں گا اس کو، امام بہقی کی السنن الکبریٰ، آپ کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کے لایا گیا، وہ قاتل تھا، اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا، غیر مسلم کو۔ کیس کی سماعت ہوئی، اس کے قتل کا پورا ثبوت موجود تھا، قتل ثابت ہو گیا اس کا کرنا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرما دیا، اس غیر مسلم کے بدلے مسلمان کے قتل کا حکم صادر فرما دیا قصاصاً۔ اب ہوا کیا، قاتل کے جو ورثاء تھے انہوں نے بجائے قتل کرنے کے مقتول کے بھائی کو انہوں نے بات چیت کی ورثاء نے، تو مقتول کے بھائی کو معاوضہ دے دیا قاتل کے ورثاء نے، اس مسلمان کے جو باقی لوگ تھے جس کو قتل کرنا تھا قصاص میں، اس کے احباب نے، فیملی نے، رشتہ داروں نے مقتول کے بھائیوں کو معاوضہ دے دیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی حکم قرآن مجید کا ہے، یعنی دیت ادا کر دی، معاوضہ دے دینا، دیت وہ ریٹیلیشن تھی قصاص کی صورت میں، تو یہ بلڈ منی ہے، اس کی کمپنسیشن، کمپنسیٹری منی ہے، پے کر دی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا مقتول کے بھائی کو اور اس کے ورثاء کو بلوایا اور کہا کہ شاید ان لوگوں نے، یعنی قاتل کی فیملی نے تمہیں ڈرا دھمکا کر تجھ سے یہ بات کہلوا لی ہے کہ میں نے معاف کر دیا اور میں دیت پر، یعنی کمپنسیٹری منی پر، رینسم پر، یا جو اس کا بلڈ منی ہے وہ لے کر معاف کر دیتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کے ورثاء اور اس کی فیملی نے آپ کو ڈرایا دھمکایا تو نہیں ہے، جبراً تو یہ کام نہیں کروایا۔ اس نے کہا نہیں، قطعی طور پہ میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے مجھے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں ہے، ہم نے خود سوچا کہ ہمارا بھائی تو قتل ہو گیا، اب یہ اس کے قتل ہو جانے سے ہمارا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ ہمیں وہ دیت دے رہے ہیں تو اس کے خاندان کو پسماندگان کے کام آ جائے گی، وہ سنبھل جائیں گے، ہم نے اس وجہ سے سمجھا کہ ان کی ضروریات کو کفایت کرے گی، ہم نے اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دیا۔ اس پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی ہے، تم حقدار ہو، بہتر سمجھتے ہو، لیکن بہرحال ہماری حکومت کا اصول یہ ہے کہ من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا۔ ہمارا قانون شریعت کا، اسلام کا یہ ہے، جو شخص جس کی جان مال عزت و آبرو کی پروٹیکشن ہمارے ذمے ہے، اس کا خون غیر مسلم کا خون ہمارے مسلمانوں کے خون جیسا ہے، اس کی دیت ہمارے مسلمانوں کی دیت جیسی، قانون میں برابری اور مساوات ہے۔ یہ حدیث ہے جسے امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا کا فرمان۔ اس کو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا، اس کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی مسند میں روایت کیا، اس کو امام شیبانی نے کتاب الحجہ میں روایت کیا، امام ذیلعی نے نصب الرایہ میں بیان کیا، اس کو اسقلانی نے الدرایا میں بھی بیان کیا، اور اسی کو شوکانی نے نیل الاوتار میں بھی بیان کیا۔ گویا یہ مسلمہ قاعدہ ہے احناف ہوں، شوافی ہوں اور دیگر ائمہ ہوں کہ غیر مسلم جو اہل ذمہ ہے ان کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر، اس کی خون کی قیمت دیت مسلمان کے خون کے برابر، اس کا قصاص قتل جان مسلمان کے برابر۔ اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بھی مروی ہے حدیث، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اذا قاتل المسلم النصرانی قتل بہ، آپ نے کیٹیگوریکل اسلام کا قانون بیان فرمایا، اگر کسی مسلمان نے کسی مسیحی کو قتل کر دیا، نصرانی کو قتل کر دیا، تو مسلمان عوضاً قتل کیا جائے گا،
قصاص میں مسلمان قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کا بدلہ بھی قتل ہے، خواہ مقتول غیر مسلم تھا تو قاتل مسلمان تھا، اس کی جان اسی طرح ہے جیسے کسی مسلمان کے قتل کے معاملے میں، قصاص میں برابر ہے۔ اب یہ حدیث بھی اور یہ احناف کا اصول اور قاعدہ بھی اسی پر قائم ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 349 میں بیان کرتے ہیں، فقہ حنفی کا قاعدہ بھی یہی ہے۔ امام شافعی کتاب الام میں بیان کرتے ہیں اسی کو، اور یہی قاعدہ ہے، اور یہی ان کا المسند میں بھی ہے، کتاب الام جلد 7 صفحہ 320 میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت الحر المسلم۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی اگر قتل ہو تو اس کی دیت یعنی بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم منی، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، اس کی دیت اتنی ہی ہے جتنی ایک آزاد مسلمان کی دیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلموں کی دیت میں، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ مسیحی ہے، خواہ وہ مجوسی ہے۔ اب اندازہ کریں یہ قانون امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا، اور اس کا ذکر بھی حوالہ امام محمد بن حسن الشیبانی نے اپنی کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 322 پہ بیان کیا ہے، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے یہ حدیث الگ سے اپنی المصنف میں روایت کی ہے، جلد 5 صفحہ 407 اور حدیث نمبر 27448۔ اس حدیث کو الگ سے اپنی سند کے ساتھ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے۔ یہ تو امام اعظم کا قول تھا جو الحجہ میں امام محمد بن حسن شیبانی نے لیا، لیکن آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اور بطور صحابی یہ روایت جو اوپر آئی یہ ائمہ حدیث نے بیان کی، امام عبد الرزاق نے المصنف میں، پھر امام ابن رشد نے بدایت المجتہد میں بیان کیا، صنعانی نے سبل السلام میں، ذیلئی نے نصب الرایہ میں، عسقلانی نے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ اس طرح الہدایہ جو امام مرغینانی کا فقہ حنفی کی مستند جو متن کی کتاب ہے، ان ساروں میں یہ قاعدہ اور کلیہ برابری کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ قانون ہے۔ ہم آج کی گفتگو اس پہ ختم کرتے ہیں یہاں تک، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی زندگیوں کو برابر وزن دیا گیا تھا، ان کی جان و مال کو برابر وزن دیا گیا تھا، قانون میں وہ برابر تھے، قانون کی نگاہ میں برابر تھے، جان میں وہ برابر تھے، عزت میں برابر تھے، مال و دولت میں برابر تھے، ہر لحاظ سے ان کا مقام بطور سٹیزن قانون کی نظر میں وہ ہے جو ان حقوق میں اسلام نے مسلمانوں کو وہ مقام عطا کیا، اور حضور علیہ السلام کا طرز عمل اس طرح رحمت اور شفقت اور محبت میں مبنی ہے کہ جس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں دی جا سکتی۔ اگر غیر مسلموں کا اینگل دیکھیں تو کوئی چرچ کرسچنز بھی اپنے چرچ میں مسلمانوں کو اذان کہنے، اقامت کہنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ روئے زمین پر بڑی باتیں کرتے ہوں گے وہ ویسٹرن ورلڈ، ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، ریلیجس فریڈم کی بات کریں گے، لبرٹی کی بات کریں گے، اور بڑی لینینسی کی بات کریں گے، بڑی بات کریں گے، مگر دنیا میں روئے زمین میں میں نہیں سمجھتا، میرے مطالعہ میں، میری نگاہ میں، میرے نالج میں یہ بات زندگی میں نہیں آئی، اور میں یہ قیاس کرتا ہوں کہ کوئی چرچ اور اس کی ایڈمنسٹریشن مسلمان مسافروں کو، وفد کو جو وزٹ پہ گیا ہو، نماز کا وقت آ جائے تو باجماعت اپنے مذہب کے مطابق اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیں، شاید نہ ہو، جبکہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ہم نے بھی اسی طریق کو فالو کیا کہ جامع مسجد منہاج القرآن میں 40 یہ کوئی 100 کے قریب مسیح وفد تھا جن کو ان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ یہ ظرف اسلام نے عطا کیا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو اگر وہ آقا علیہ السلام کی صحیح اتباع کا دم بھرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی پیروی کا اور آپ کی سنت اور سیرت کا کو فالو کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں آقا علیہ السلام ہی کی سیرت طیبہ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل جس کی توقع اسلام کرتا ہے۔ اس طرز عمل کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کریں گے تو اسلام کا چہرہ بڑا اٹریکٹیو بن کے پیش ہوگا، لوگ اسلام کی طرف رغبت پائیں گے، نرمی پائیں گے، اور برا امیج جو ہے، برا تصور وہ ختم ہوگا۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہی تصور کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کی رحمت و شفقت کا معیار کیا ہے اور دیگر اصول
اس کے مظاہر اور اس کے پریسیڈنٹس کیا ہیں، بڑی تفصیل سے مواد ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔